شیرو یا سفر امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، الہی خیر گزانی بحق شاہ جیلانی، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ، الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں وہ شکستاں رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اپنے و ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسلسل کئی جمعہ سے خواجگان چشت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اور 20 منٹ کا وقت رہتا ہے اور کسی بھی ایک بزرگ کا مکمل واقعہ بیان نہیں ہو پاتا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک دن ایسی محفل ہو جائے کہ جس میں کم سے کم 1.5-2 گھنٹے تک میں اللہ کے برگزیدہ بندوں اور ولیوں کا تذکرہ جی بھر کے کر لوں، اور اسی غرض سے میں نے آج کی یہ محفل رکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ 10 بجے سے لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے اور 9 سے زیادہ ہو چکا ہے۔ نہ تو منقبت پڑھنے والوں کی تعداد امید سے ماشاءاللہ زیادہ ہو گئی، ابھی بہت سے لوگ باقی رہ گئے جنہیں موقع نہیں دیا جا سکا، اور 10 بجے سے پہلے صلاۃ و سلام اور دعا اور فاتحہ کی برکتوں کے ساتھ اس محفل کا اختتام ہو جانا ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے گا آج مختصر طریقے سے کچھ باتیں جھلکیوں کے طور پر اللہ کے برگزیدہ بندوں کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجگان چشت اہل بہشت کا سلسلہ ہندوستان میں عطائے رسول ہند الولی خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند حضرت سیدنا غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ کون غریب نواز اجمیری؟ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ 1000 مرتبہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ فرمایا نظریں اوپر اٹھاؤ، نگاہیں اوپر کی۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا پیر و مرشد عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین 1000 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو۔ پھر انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھا۔ فرمایا نظریں جھکاؤ، نگاہیں نیچے کی۔ پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پیر و مرشد 18 تحت سرا تک دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین 1000 مرتبہ اور پڑھ لو۔ پھر انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اپنی دونوں انگلیاں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے اٹھا دی۔ فرمایا معین الدین اب میرے انگلیوں کے بیچ میں دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا پیر و مرشد آپ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کو سید عالم کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اللہ کے رسول سید عالم نے حکم دیا معین الدین ہندوستان جاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا، غیر منقسم ہندوستان تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے، دین کا پرچم لہرانا ہے۔ عرض کیا مولا کبھی ہندوستان گیا نہیں ہوں، راستے معلوم نہیں
نہیں ہے، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، فرمایا آنکھیں کھول دو، آنکھیں کھولی، سارے حجابات ہٹ گئے اور پورے ہندوستان کا نقشہ دکھا دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا معین الدین جب ہندوستان جانا تو پہلے لاہور چلے جانا، علی ہجویری کے مزار پہ حاضری دے دینا۔ چنانچہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو سب سے پہلے لاہور گئے، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار پہ حاضری دی، 40 دن کا چلہ کیا، اور 40 دن کے بعد جب چلنے لگے تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی لاہور میں داتا صاحب کے مزار کے دروازے پر خواجہ صاحب کا کہا ہوا وہی شعر موجود ہے۔ پھر سرکار غریب نواز اجمیر محلہ آئے، اجمیر محلہ پہنچے، واقعات آپ بارہا سن چکے ہیں کہ راجہ نے انا ساگر کا پانی آپ نے آپ پر بند کر دیا، آپ نے خادم سے فرمایا ساگر لے لو، ساگر بھر لاؤ۔ خادم گیا اور اس نے انا ساگر سے کہا چل تجھے میرے غریب نواز نے بلایا ہے، تو خالی انا ساگر نہیں، اجمیر کے کسی ندی نالے میں یہاں تک کہ عورتوں جانوروں کے دودھ تک خشک ہو گئے، سب ایک پیالے میں سمٹ آیا۔ راجہ پریشان ہو گیا، سب آئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، کرپا کیجئے مہاراج کرم کیجئے ورنہ ہم بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ غریب نواز کا دریائے کرم جوش میں آیا، خادم سے فرمایا چھاگل لے جاؤ، ساگر میں پلٹ دو۔ خادم نے چھاگل لے جا کر ساگر میں پلٹا، پھر اجمیر میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ سرکار غریب نواز کے مقابلے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک طاقت والے آئے۔ غریب نواز ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، راجہ کے سپاہی آئے، اے مسلمان یہاں سے اٹھ جا، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، فرمایا اگر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اور جب اونٹ آ کے بیٹھے تو ایسے بیٹھے کہ واقعہ آپ بارہا سن چکے ہو، کبھی وہاں سے اونٹ ہی نہیں پائے۔ یہی غریب نواز ہے، جب سارے طاقتیں ان کی ختم ہو گئی تو سب سے بڑا جادوگر جے پال کو بلایا۔ جے پال جب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو جے پال نے کہا اے غریب نواز آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ میرے غریب نواز نے فرمایا تو ہی اپنا کمال دکھا دے۔ اس نے اجازت جب مل گئی تو اپنے جھولے سے ایک ہرن کی کھال نکالی، ہوا میں بچھا دیا، پلٹی مار کے اسی پہ بیٹھ گیا اور اڑنے لگا، اڑتے اڑتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب جے پال جوگی اڑ رہا تھا سب اس کو دیکھ رہے تھے، مگر غریب نواز کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی، اور جب اڑتے اڑتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے غریب نواز نے اپنے پیروں کی کھڑاؤں اٹھائی اور ہوا میں اچھال دیا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف اڑتا جا رہا تھا، تڑاک سے کھڑاؤں پڑی، پلٹ کے دیکھا، کھٹاک سے دوسری طرف سے کھڑاؤں پڑی، ادھر پلٹ کے دیکھا، اوپر سے کھڑاؤں پڑی، اور کھٹاکٹ اتنی کھڑاؤں پڑی کہ اس کے ہوٹ ٹھکانے آ گئے، نیچے اتر کے آ گیا، اور جب نیچے اتر کے آیا تو لوگوں نے غریب نواز سے کہا اے غریب نواز جب یہ اڑ رہا تھا تب اس کو دیکھ رہے تھے، آپ کی نظریں نیچے کیوں جھکی ہوئی تھی، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا میرے مقابلے میں اڑ رہا تھا، اگر میں اس کی طرف نظریں ڈال دیتا تو یہ جل کے خاکستر ہو جاتا، میرے جلال کا کتاب نہ لا پاتا، میں اس کو نہیں اس کے کفر کو جلانا چاہتا ہوں۔ جے پال جوگی آگے بڑھا، اس نے کہا اے غریب نواز میں نے بہت ریاضت کی تھی، بہت مجاہدہ کیا تھا، بہت چلہ کیا تھا، تب یہ کمال ملا تھا کہ میں ہوا میں اڑنے لگا، مگر یہ بے جان لکڑی یہ جس نے آپ کے قدموں کو چوم لیا ہے، نہ کوئی ریاضت کی ہے، نہ کوئی مجاہدہ کیا ہے، نہ چلہ کیا ہے، مجھ جیسے طاقت والے کو آسمان سے نیچے لے آئی ہے، یقیناً آپ ہی شخصی والے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ فرمایا پڑھ لے لا الہ
اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جے پال جوگی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مگر جس راجہ نے جے پال جوگی کو بلایا تھا اس نے بھی غریب نواز کی یہ کرامت دیکھی تھی، وہ مسلمان کیوں نہیں بنا؟ تو ایک بہت اہم بات سن لیجئے، جب جے پال جوگی آیا تھا تو بجائے کمال دکھانے کے اس نے غریب نواز سے پوچھا تھا، اے غریب نواز آپ پہلے اپنا کمال دکھائیں گے کہ میں اپنا کمال دکھاؤں؟ بس یہی پوچھنا اس کے کام آ گیا۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس کے دل میں میرے ولی کا احترام ہو، میرے ولی کی تعظیم ہو، وہ بجائے اپنا کمال دکھانے کے پہلے میرے ولی سے اجازت لے، وہ کافر رہے، وہ جہنم میں جائے، وہ میرے شان رحیمی کو گوارا نہیں ہے۔ پتہ چلا اگر کافر ولی کا احترام کرے تو اسے اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے، اگر جہنمی ولی کا احترام کرے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم اگر اللہ والوں کا ذکر جمیل کریں گے تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل جائے گا۔ ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے، حضرت شان کریمی ناز بازاری کرے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ صاحب کے یوں تو بہت سے خلیفہ ہے، مگر اول خلیفہ سب سے اکبر خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے؟ یہ کون حضرت قطب الدین بختیار کاکی؟ دہلی میں قطب مینار کے آگے مہرولی شریف میں آپ کا مزار ہے، جہاں لوگ خالی دامنیں لے کر جاتے ہیں، گوہر مراد سے پر کر کے واپس لوٹا کرتے ہیں۔ یہاں یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں۔ والد گرامی نے کہا صاحبزادے چلو آج تمہاری بسم اللہ خوانی ہوگی۔ استاد کے سامنے زانوی ادب طے کیا، استاد نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، اور جب تلاوت شروع کیا تو 15 پارے پڑھ گئے۔ استاد نے سر سے پیر تک دیکھا، پیر سے سر تک دیکھا، کہا میاں پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا نہیں حضور پڑھنے آیا ہو یا پڑھنے آئے ہو؟ تو یہ 15 پارے زبانی کر یاد کر لیے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جب میں ماں کے شکم میں تھا میری ماں قرآن کے 15 پارے کی حافظہ تھی، وہ روزانہ تلاوت کلام ربانی کرتی رہتی تھی، سن سن کے میں نے اپنے ماں کے شکم میں قرآن کے 15 پارے زبانی یاد کر لیے۔ کون ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی؟ انہیں کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ کاک کے معنی ہوتے ہیں روٹی۔ غربت و افلاس کا زمانہ تھا، کئی دنوں تک گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک بنیے کی دکان تھی، آپ کی اہلیہ کسی کو بھیج کر قرض میں اس کے یہاں سے کچھ آٹا منگوا لیتی تھی، روٹی بنا لیتی تھی۔ ایک دن بنیے کی بیوی نے حضرت قطب صاحب کی اہلیہ کو تانا دیا، اگر ہم نہ ہوں تو تمہیں فاقے سے مر جانا پڑے، ہم قرضہ دے دیتے ہیں، اس لیے تمہیں 2 روٹی میسر ہو جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اہلیہ نے اپنے شوہر نامدار کو یہ بات بتائی تو حضرت قطب الدین نے فرمایا کہ ایک کمرے میں پچھم والے طاق کے سامنے جا کر کھڑی ہو جایا کرو، اور اس کا ایک سرا پچھم طرف کھلتا ہے، ضرورت پڑے تو جتنی ضرورت ہو مانگ لیا کرو، اتنی روٹیاں تمہیں مل جائیں گی۔ چنانچہ روزانہ جتنی روٹیوں کی ضرورت ہوتی تھی آپ کی اہلیہ جا کر اس طاق کے سامنے کہتی تھی، اور وہاں سے آپ کو روٹیاں دستیاب ہو جاتی تھی۔ آپ کو اسی لیے قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ وقت کے سلطان نے اعلان کیا شہر کے جتنے نانبائی ہیں سب کو بلا لیا جائے، ان سے کہا جائے وہ روٹیاں نکالے اور روٹیاں سب بھوکوں کو تقسیم کی جائیں۔ نانبائی آ گئے، روٹیاں پکنے لگی۔ ایک بیچارے غریب نانبائی تھے، تھوڑی سی چوک ہو گئی، اس کی کچھ روٹیاں جل گئی۔ بادشاہ کے کارندوں نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی، کہا تمہیں جیل میں ڈالیں گے، اس لیے کہ اس قحط کے زمانے میں تم نے بادشاہ کے خزانے کا نقصان کیا ہے، اتنی روٹیاں جلا۔
بہت غریب تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی تشریف فرما تھے، آپ کے کانوں تک اس کی آواز پہنچی، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ قریب پہنچے، فرمایا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، تم اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کو جیل میں ڈالنے لے جا رہے ہیں، اس نے شاہی خزانے کا نقصان کیا ہے، بہت سی روٹیاں اس نے تنور میں جلا دی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کتنی روٹیاں جلی ہیں، ذرا جلی ہوئی روٹیاں لے کر آؤ۔ جلی ہوئی روٹیاں جب لے کر آئے تو حضرت سرکار بختیار کاکی نے فرمایا کہ ان روٹیوں کو لے کر اس تنور کے قریب چلو جہاں یہ روٹیاں جلی ہے۔ تنور کے قریب پہنچے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس نان بائی سے کہا ان ساری روٹیوں کو تم تنور میں ڈال دو۔ دیکھتے ہوئے تنور میں ساری روٹیاں ڈال دی گئی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پہلے ہی سے جلی ہوئی روٹیاں تھی اور پھر ان جلی ہوئی روٹیوں کو انہوں نے تنور میں ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اے نان بھائی اب روٹیوں کو نکال۔ اس نے جب تنور میں جھانک کے دیکھا تو ساری روٹیاں بالکل اچھی طریقے سے پک کے تیار ہو گئی ہے اور نکال کے باہر رکھ دیا۔ فرمایا کون کہتا ہے انہوں نے روٹیوں کو جلا دیا ہے، لے جاؤ یہ روٹیاں اور جہاں جہاں تقسیم کرنا ہو تمہیں اس جگہ تقسیم کر دو۔ اسی لیے انہیں قطب الدین بختیار کاکی کہا جانے لگا۔ یہ خواجہ صاحب کے پہلے خلیفہ اکبر خلیفہ ہے اور ان کی مقبولیت بارگاہ غریب نواز میں کتنی تھی۔ یہ تو غریب نواز کے ہاں چلا کرتے ہی تھے، حاضری دینے کے لیے جایا ہی کرتے تھے، اور ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، لیکن اگر کوئی کنواں اتنا کریم ہو جائے کہ خود چل کر پیاسے کے پاس آ جائے تو اس کے کرم کا کیا کہنا۔ عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجگاہ، معین بے کساں، سلطان الحق سیدنا غریب نواز اجمیری خود اجمیر محلہ سے چل کر دہلی آتے تھے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے حق قیام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا عالم یہ تھا کہ دہلی کا اس زمانے کا سب سے بڑا جو بادشاہ شمس الدین التمش تھا وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جہاں رہتے تھے پاک پٹن شریف میں، وہاں کا راجہ ان سے مرید نہیں ہوا، یہاں تک کہ اجمیر محلہ میں سرکار غریب نواز ہے وہاں کا راجہ مرید نہیں ہوا۔ سارا فیضان تو غریب نواز ہی کا ہے، مگر یہ ان کا دیا وہ فیضان ہے کہ دہلی کا سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو گیا، اور جب غریب نواز تشریف لائے تو پوری دہلی کے لوگ تاتا بن گیا، غریب نواز کی زیارت کے لیے آئے، سب نے ملاقات کی، لوگ آتے رہے، ملاقات کرتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت غریب نواز نے بابا قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا قطب الدین تم جب خط بھیجا کرتے تھے ایک نوجوان کا ذکر کرتے تھے کہ پاک پٹن سے فرید نام کا ایک نوجوان میرے یہاں آیا ہے، وہ بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچ چکا ہے، سب مجھ سے ملنے کے لیے آئے مگر وہ ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا حضور وہ اس وقت چلہ کشی میں مصروف ہے اس لیے چلہ سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا اگر وہ اپنی چلہ گاہ سے نہیں نکل سکتے ہیں تو ہم تو آزاد ہیں، ہم تو وہاں جا سکتے ہیں، چلو اے قطب الدین چلتے ہیں اور فرید سے ملاقات کریں گے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے خانقاہ کے بغل ہی میں ایک حجرے میں حضرت بابا مسعود فرید گنج شکر چلہ چلہ کش میں، چنانچہ وہاں خواجہ صاحب پہنچے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی پہنچے، حضرت بابا فرید نے پیر کو دیکھا، دادا پیر کو دیکھا، عقیدت نے کہا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ تعظیم کرو، مگر یہ سوچ کمزور اتنا تھے، اس قدر نحیف تھے کہ اٹھنے کی طاقت نہ ہوئی، اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اے قطب الدین ایک بازو تم پکڑو ایک بازو میں پکڑتا ہوں، اور دونوں مل کر اس نوجوان کو اٹھاتے ہیں۔ ایک بازو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پکڑا، ایک بازو حضرت سرکار غریب نواز نے پکڑا، اور دونوں نے مل کے اٹھایا، اور پھر حضرت مسعود گنج شکر
کر بابا فرید کو سرکار غریب نواز نے اپنے سینے سے لگا لیا. سینے سے لگانے کے بعد دینے والے نے کیا دیا, لینے والے نے کیا لیا. دنیا نے یہی دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی عظمتوں کے پرچم لہرانے لگے, ان کے ولایت کا ڈنکا بجنے لگا. آج تک دنیا حضرت بابا فرید کے گن گایا کرتی ہے. حضرت بابا فرید کون ہے, ان کی شان کیا ہے, میں آج چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں. پہلے آپ یہ سنیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی پر, حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی پر سرکار غریب نواز کا کتنا کرم تھا. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دہلی کا سلطان شمس الدین التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے سر پہ 2 منزلہ اس نے سواری بنائی, بٹھا کے چلتا تھا, خود نیچے بیٹھتا تھا. دہلی کے سڑکوں پر اس کا گشت ہوتا تھا. ایک دن دہلی کے چوک میں اس کی سواری پہنچی. ایک عورت چوراہے پر ساروں قطار رو رہی ہے, چیخ چیخ کر رو رہی ہے, کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے. سلطان شمس الدین التمش نے پوچھا, اے عورت تو کیوں رو رہی ہے, آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, کوئی آج تک انصاف نہ کر سکا. میں اسی انصاف کی طلب میں آپ کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہوں. آپ میری مدد کیجئے, مجھے انصاف دیجئے. حضرت شمس الدین التمش نے فرمایا, اے عورت جس نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کا نام بتا, اگر میرا شہزادہ ہوگا اسے بھی تختے دار پہ میں کھڑا کر دوں گا, کوئی رعایت نہیں ہوگی, تجھے انصاف ملے گا. اس عورت نے کہا, افسوس تو اسی کا ہے کہ آپ کا شہزادہ نہیں, ایسا شخص جرم کا مجرم ہے جس کا نام میں اگر لوں گی تو آپ کچھ بھی نہ کر سکیں گے. فرمایا, نہیں تم بتاؤ کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. کہنے لگی, آپ جس کے سر پہ, جس کو سر پہ بٹھا کے چل رہے ہیں, جو آپ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہیں آپ نے اپنا پیر بنا رکھا ہے, جنہیں دنیا قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے یاد کرتی ہے, یہ انہی کا کیا دھرا ہے جو ہمارے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے. اب پورے بازار میں بڑی ہوئی محفل میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے اوپر ایک عورت الزام لگا رہی ہے. وقت کا سلطان شمس الدین التمش حیرت زدہ رہ گیا, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, ایسا لگا آسمان کے تارے نظر کے سامنے آ کے ناچنے لگے تھے. اب وہ دیکھنے لگا, کبھی اپنے پیر و مرشید کی طرف دیکھتا, کبھی اس عورت کے ابھرے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھتا, اور کچھ کر نہیں پا رہا تھا. عورت نے کہا, میں کہہ رہی تھی اگر میں نام بتا دوں گی تو آپ انصاف نہ کر پائیں گے. کہا, نہیں تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سنا, آپ ذرا غور کریں کیا کیفیت رہی ہوگی ان کے دل کی. اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہیں سے انہوں نے میرے محلہ کی طرف لو لگایا, اے میرے پیر و مرشد, اے سرکار غریب نواز, اے معین الدین, کیا آپ نے مجھے اسی لیے دہلی بھیجا تھا کہ بیچ چوراہے پر آپ کے خلیفہ, آپ کے مرید, آپ کے لام لیوا کی عزت نیلام کی جائے, اس کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. اتنے میں ابھی لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے, ارے تو استجاب میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک تیز رفتار سواری آتی ہوئی دکھائی دی. لوگوں نے غور کیا تو اس کے سواری کے پیٹھ پر کوئی اور نہیں, عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین بے کسا سلطان الہند غریب نواز اجمیری تشریف فرماتے تھے. سرکار غریب نواز کو دیکھا, شمس الدین التمش بھی اپنی سواری سے نیچے اتر پڑا, حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی نیچے اتر پڑے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا, سب حیرت و استجاب میں ڈوب رہے تھے. حضرت سرکار غریب نواز اجمیری نے اس عورت کے پیٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا, اے ماں کے شکم میں پرورش پانے والے بچے, صحیح صحیح بتا تو کس کی نشانی ہے. تو ماں کے شکم سے آواز آئی, میں فلاں رئیس کی نہ نطفے سے ہوں, اور میری ماں نے اتنے پیسے لے کر اس سے مکالا کیا ہے, اور فلاں لوگوں نے الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا, اس لیے میں معافی چاہتی ہوں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گئے, اور دنیا نے غریب نواز کی دستگیری کا لو
धोखा मान लिया है कि अल्लाह वालों की शान ये है कि जब कोई सच्चा मुरीद उनको पुकारता है तो वो मदद के लिए उसके पहुंच जाया करते हैं। काश वक्त होता तो इस तरीके के एक दो नहीं बहुत से वाकयात मैं आपको सुनाता। अब आइए मैं आपको पाकपटन शरीफ ले चलूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का बचपना है, नाम उनका मसूद है, फरीदुद्दीन उन्हें कहा जाता है। उनकी माँ किस अंदाज में अपने बेटे की परवरिश करती है, तारीख में आया हुआ है कि हजरत बाबा फरीद की माँ ने अपने पश्चिम वाले कमरे में एक ताक बना रखा था और बेटे से कहा तुम इसी कमरे में इबादत किया करो, अगर भूख लगे तो इस ताक के सामने खड़े होकर पानी मांग लेना, खाना मांग लेना, तुम्हें खाना पानी मिल जाएगा। इस तरीके से बचपन ही से उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के तवक्कुल का दर्स दिया। और फिर माँ ने बेटे से कहा बेटा तुम नमाज पढ़ा करो। हजरत बाबा साहब ने कहा कि माँ अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत बाबा साहब को शक्कर बहुत पसंद थी। माँ ने कहा बेटे अगर तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया मिलेगी। चुनांचे रोजाना नमाज के वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा आपके मुसल्ले के नीचे एक शक्कर की पुड़िया रख देती थी। बाबा साहब नमाज पढ़ते थे और नमाज पूरी करने के बाद जब मुसल्ला पलटते थे आपको शक्कर की पुड़िया मिल जाती थी। आपके नाम में जो शकरगंज लगाया गया है, गंज बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो लगाया गया है वो उसकी एक वजह ये भी है। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि एक मर्तबा कुछ सौदागरों का काफिला जा रहा था जो अपने सवारियों पर बोरियों में शक्कर लिए हुए जा रहे थे और जब करीब पहुंचे तो बाबा साहब रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा क्या ले जा रहे हो। लोगों ने सोचा अगर बता देंगे शक्कर ले जा रहे हैं तो इन्हें शक्कर ज्यादा पसंद है, कहीं ऐसा ना हो एक आध बोरी शक्कर ये उतरवा ले, इसलिए उन्होंने कहा नमक ले जा रहे हैं। फरमाया नमक है तो ले जाओ, नमक ही होगा। चुनांचे वो लेकर चले गए और मार्केट में पहुंचने के बाद जब उन्होंने बोरियां खोली तो उन बोरियों में बजाय शक्कर के बारीक जर्रात के नमक के बड़े बड़े डले निकले। अब उन्होंने सर पीट लिया, उल्टे कदम वापस आए, बाबा साहब के कदमों से लिपट गए। काम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हमारी बोरियों में बजाय नमक के शक्कर था, हमने तो झूठ कहा था, बहाना किया था, आपको नमक बता दिया था। हजरत बाबा साहब मुस्कुराए, फरमाया अगर शक्कर थी तो शक्कर ही होगी। गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह बोल कर चार हल्कों में अब्दुल्ला बोल। चुनांचे सौदागर लोग फिर मार्केट में पहुंचे। अब उन्होंने जब बोरियां खोली तो सारी बोरियों में शक्कर मौजूद था। एक रवायत में है एक मर्तबा कुछ गैर मुस्लिम बाबा साहब की बारगाह में आए और वो ईमान लाना चाहते थे। वो भैंस का दूध लेके आए थे, बाबा साहब की खिदमत में पेश करने के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने दूध पेश किया। बाबा साहब ने उनसे कहा कलमा पढ़ लो। सबने कहा कलमा तो पढ़ेंगे मगर कुछ हम ये चाहते हैं कि आपकी कोई निशानी देख ले जिससे हक़ानियत का सबूत हो जाए। बाबा साहब ने कहा क्या देखना चाहते हो। ये दूध जो लेकर आए हो, एक खादिम से कहा सारे लोगों में थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दूं। सबको तकसीम कर दिया गया मगर उन आने वाले लोगों ने कहा हम दूध फीका नहीं पीते हैं, मीठा पीते हैं। दूध तो हम ले आए थे मगर शक्कर नहीं लाए थे, गुड़ नहीं लाए थे। शक्कर और गुड़ मिल जाए। किसी ने कहा कि यहाँ कोई शक्कर की बारिश हो रही है जो तुम्हें शक्कर मिल जाएगी। बाबा साहब ने सुना तो उनसे फरमाया जरा बाहर कमरे से निकल के देखो शक्कर की बारिश हो रही होगी। जब बाहर निकले तो देखा वाकई आसमान से शक्कर की बारिश हो रही है। सबने वहां से शक्कर उठाया, लाके अपने अपने दूध में डाला। उसी दिन से बाबा फरीदुद्दीन मसूद को गंज शक्कर कहा जाने लगा। ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर दादा नहीं बल्कि सरकार शेखुल आलम के परदादा पीर हैं जिनका आस्थान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह पाकपटन शरीफ में अब भी मौजूद है। हजारों लोग वहाँ हाजिरी देते हैं, इक्तिसाब फैज करते हैं। काश वक्त होता तो बाबा साहब के बहुत सी करामतें, बहुत से उनके वाकयात मैं आपको सुनाता। अब आइए वहाँ से आगे बढ़े। बाबा साहब के दो खलीफा हैं। एक खलीफा हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनका दिल्ली में मज़ार मुबारक है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना के निजामाबाद शहर में तकरीबन 1.5 घंटे तक हजरत सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरू के ताल्लुक से तकरीर की थी। अल्लाह ने उसको इतनी मकबूलियत अता फरमाई। कभी 20 दिन का कलील अरसा गुजरा
گزرا سوشل میڈیا پر وہ تقریر اتنا پھیلی کہ 2,96,000 لوگ، ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 2,96,000 لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی تفصیل، ان کی کرامتیں، ان کے واقعات سننا ہے تو اللہ توفیق دے تو موبائل پر بجائے گانا یا کوئی غلط بات دیکھنے اور سننے کے، آپ اللہ والوں کے ذکر جمیل کو سنا کریں اور شان اولیاء کے نام سے میرا نام اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ تقریر آپ کو مل جائے گی۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سنیں، حضرت بابا نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کے ایمان افروز واقعات آپ سن کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کریں گے، ایمان میں تازگی، عقیدے میں نکھار پیدا کریں گے۔ حضرت بابا صاحب کے 2 خلیفہ، ایک تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، دوسرے خلیفہ اور بھانجے داماد شاگرد حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت صابر کلیری وہ بزرگ ہے کہ جن کی عظمت و فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ مسلسل کئی جمعہ کو میں نے اس مسجد کے ممبر سے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے کچھ ایمان افروز واقعات سنائے ہیں، آج وقت نہیں ہے ورنہ حضرت صابر پاک کے بھی کچھ واقعات میں آپ کو سناتا۔ حضرت سیدنا صابر پاک 12 سال تک ایک گولر کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے رہے۔ ایک دن بابا فرید نے فرمایا کوئی ہے میرا صابر 12 سال سے گولر کی ٹہنی پکڑے کھڑا ہے، روزے سے ہے، کوئی جا کر اس کا روزہ افطار کرا دے۔ میرے صابر کو ہوش میں لے آئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے میں انہیں جا کے ہوش میں بھی لے آؤں گا، ان کا روزہ بھی افطار کرا دوں گا۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے چہرے کو دیکھا، فرمایا ہاں تم میرے بھانجے، میرے مرید، میرے شاگرد، میرے داماد، میرے خلیفہ علاء الدین کا روزہ بھی افطار کرا سکتے ہو، تم اسے بٹھا بھی سکتے ہو اور وہی تم کو مرید کرے گا۔ چنانچہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بابا صاحب کی اجازت لے کر جب کلیہ شریف پہنچے تو دیکھا کہ 12 سال سے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری گولر کی ٹہنی پکڑے کھڑے ہیں، عالم استغراق میں ہے، دنیا مافیہ سے بے خبر ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہت اچھے قاری قرآن تھے، پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کلام ربانی کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی کلام ربانی کی تلاوت کی آواز کانوں تک پہنچی، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمایا کون ہے جو میرے رب کا کلام پیچھے پڑھ رہا ہے، سامنے آ جائے۔ فرمایا سامنے کیسے آؤں، آپ کے نظروں کے جلال سے جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ فرمایا آؤ تمہارے لیے جلال کم کیا گیا۔ اس طریقے سے منت و سماجت کرتے ہوئے سامنے آئے، بالکل قریب پہنچے، اور جب قریب پہنچے کہا میرے رب کا کلام پڑھو۔ کہا حضور بہت دور سے آیا ہوں، آتے آتے تھک گیا ہوں، کھڑے کھڑے پیر ہمت چھوڑ چکے ہیں، آپ اگر بیٹھنے کی اجازت دے دے تو بیٹھ کر آپ کے رب کا کلام سنا دوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، مگر سرکار آپ کھڑے رہیں گے میں کیسے بیٹھوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، پہلے آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری 12 سال کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی بات سننے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی پانی لاتے تھے، ان کو پلا کر ان کا روزہ افطار کراتے ہیں، پھر انہیں کلام ربانی کی تلاوت سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا جلال کم ہوتا ہے۔ ایک کمرہ حضرت صابر پاک کے لیے بنایا، تھوڑی دور پہ دوسرا کمرہ اپنے لیے بنایا۔ واقعات بہت تفصیلی ہیں، اگر بیان کروں گا تو چند منٹ باقی رہ گئے، اسی میں سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی جو بابا صاحب کے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے مرید ہوئے، خلیفہ ہوئے، ان کے مرید اور خلیفہ حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء ہیں۔ حضرت قطب سیدنا سرکار شیخ العالم مخدوم احمد عبداللہ قردولوی جب سیاحت کے بعد مرید ہونا چاہتے تھے تو پانی پت پہنچے، حضرت کبیر الاولیاء جلال الدین پانی پتی کی محفل میں گئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانا طرح طرح کا لگا ہوا ہے، مگر اس میں کچھ ممنوع اشیاء ہیں۔ ممنوع اشیاء کو دیکھنے کے بعد آپ کی طبیعت متنفر ہوئی، آپ وہاں سے واپس آ گئے اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے، اور جب جنگل میں پہنچے تو اب نہ پورب کا پتہ، نہ پچھم کا پتہ، نہ اتر کا پتہ، نہ دکھن کا پتہ، اسی جنگل میں چل رہے ہیں، کنارہ نہیں مل رہا ہے، کئی دن تک چلتے رہے۔ ایک روایت میں 3 دن 3 راتیں حضرت سرکار مخدوم شیخ العالم احمد عبداللہ قردولوی
उस जंगल में चलते रहे। 3 दिन के बाद भी जब आपको रास्ता नहीं मिला तो आप एक पेड़ पे चढ़ गए कि शायद कोई आने वाला मिले, उससे रास्ता दरियाफ्त करे। जब पेड़ पर चढ़े तो देखा तो आदमी आ रहे हैं, आप ही की तरफ आ रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो आपने उनको बिल्कुल करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद उनसे पूछा कि ये बताओ रास्ता यहाँ से निकलने का किधर से है? तो उन्होंने कहा आप अपना रास्ता कबीलुल औलिया जलालुद्दीन पानीपती के यहाँ घूम कर आए हो, आपको रास्ता नहीं मिल सकता है। अगर रास्ता चाहिए तो कबीलुल औलिया के यहाँ वापस जाइए। चुनांचे हजरत शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल गफूर दौलवी हजरत कबीलुल औलिया जलालुद्दीन पानीपती के यहाँ वापस पहुंचे। फिर वही दस्तरखान सजा हुआ था, फिर वही खाने चुने हुए थे। आपने जब खाना तनाउल फरमाया तो आपके ऊपर हिजाबात हट गए और आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत के बहुत से मनाजिल तय करने के बाद इस मर्ज़ पे पहुंच गए कि दुनिया आपको क़ुत्ब आलम कहने लगी, शेखुल आलम कहने लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सदियां बीत गई हैं मगर सरकार शेखुल आलम की अज़मतों का सूरज उसी तरीके से चमक रहा है। हज़रत शेखुल आलम की शान कितनी बुलंद बाला थी। जब आप सियाहत के बाद रुदौली वापस आए तो यहाँ आने के बाद आपने हजरत शेख सयाह के आस्थाने पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और सरकार दो आलम पर दुरूद और सलाम नजराना पेश किया। अर्ज किया सरकार अगर एक मुसल्ला और लोटा मिल जाए तो मैं ये समझूंगा मुझे रहने की इजाजत मिल गई। कब्र अनवर से आवाज आई कि हौज में हाथ डालो। ये मरहा तालाब जो इस वक्त तालाब की शक्ल में है उस वक्त हौज की शक्ल में था। आपने हौज में हाथ डाला तो आपको मुसल्ला भी मिल गया, लोटा भी मिल गया। आपने समझ लिया कि अब यहाँ में रहने की इजाजत मिल गई है। आप वहाँ रहने लगे और फिर यही जामे मस्जिद है जिसमें तकरीबन 50 साल तक सरकार शेखुल आलम ने नमाज पंजगाना अदा फरमाई है। जुमा का दिन था, यही मस्जिद की मिंबर था और मिंबर पे आप जैसे ही खुतबा के लिए तशरीफ लाए आपने मुसल्लियों की तरफ एक नजर डाली, एक बच्चा आपको नजर आया। आपने बच्चे को करीब बुलाया, पेशानी पे चमकते हुए नूर को देखा, पेशानी का बोसा लिया और फरमाया मैं तुम्हारी पेशानी में एक ऐसा नूर देख रहा हूँ कि जब वो तुलू होगा तो उसके अनवार से सरखो गर्भ से मालो जुनूब मुनव्वर हो जाएंगे और उसका नाम इसमें जात पे यानी अब्दुल कुद्दूस रखना। हजरत शेख इस्माइल नाम था, वो बच्चे थे। जब ये वाकया सुना तो हैरत ज़दा हो गए और जब अपने घर पहुंचे तो हजरत शेख शफी जिनका मज़ार मुबारक पूरे खान में स्टेशन के रास्ते पर पड़ता है, जिन्हें नुमाने सानी कहा जाता है, उन्होंने जब ये सुना कि हजरत शेखुल आलम ने मेरे पोते को बहुत कुछ अता कर दिया तो दौड़े हुए आए। कहा सरकार शेखुल आलम आपने मेरे पोते को तो बहुत कुछ दे दिया मगर आपने मुझे महरूम रखा है, कोई मुझे भी आप अता फरमा दें। तो सरकार शेखुल आलम ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा इस औछा में है। चुनांचे लताइफ अशरफी में है कि कुछ दिनों के बाद हजरत सरकार मखदूम समनानी की चौचुबी यहाँ तशरीफ लाए। 40 दिन उन्होंने क़याम फरमाया और फिर हजरत शेख शफी और मुल्ला कबीरी करीम को उन्होंने मुरीद भी फरमाया, उन्हें खिलाफत भी अता फरमाई। हजरत शेख शफी के बेटे हजरत शेख इस्माइल के घर हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही की विलादत हुई। अल्लाहु अकबर। ये कौन शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं? ये वही शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं जो सरकार मखदूम पाक के आस्थाने की जारो कशी करते थे, वहाँ झाड़ू लगाया करते थे, सब रोज वहाँ हाजिरी दिया करते थे। और एक मर्तबा नहीं 12 ऐसा हुआ कि आप झाड़ू लगाते लगाते रात का जब पिछला पहर आता था तो आप कब्र अनवर से सरकार शेखुल आलम की हक 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 की आवाज सुनते थे। एक दिन आपके वहाँ के सज्जादा नशीन आपके पास तशरीफ लाए, फरमाया मुबारक हो आज रात के पिछले पहर आप सरकार शेखुल आलम के हक हक की आवाज से मुशर्रफ हुए हैं। हजरत सरकार शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने फरमाया आप सच कहते हैं, तारीख में आया हुआ है कि हजरत सरकार शेखुल आलम के यहाँ जो बच्चे पैदा होते थे 3 मरतबा हक 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 कहते थे, उनका इंतकाल हो जाता था। कई बच्चे पैदा हुए हक हक कहकर इंतकाल कर गए। एक दिन बीवी साहिबा रोती हुई आई, उन्होंने कहा हुजूर मेरे कोई बेटा जीता नहीं है, तब हक हक कह के इंतकाल कर जाते हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, अब मुझे कोई बेटा दीजिए। तो सरकार शेखुल आलम ने फरमाया कि एक बेटा है मगर अभी वो कच्चा है, मैं सफर में जा रहा हूँ, वापसी के बाद उसकी विलादत होगी और 9 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ वो पैदा होगा, 3 मरतबा हक नहीं कहेगा और जिंदा रहेगा। चुनांचे अनवारुल उरूज या सालिल मखलून जो हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने लिखा है उसमें मौजूद है कि हजरत
मखदूम पाक जब सियाहत से वापस आए तो आपकी बीवी साहिबा उम्मीद से हुई और फिर 9 महीने के बाद हजरत शेख आरिफ अहमद अहमदी की विलादत हुई और उन्होंने हक नहीं कहा, वो जिंदा रहे। और हजरत शेख आरिफ अहमद अहमदी की बेटी और उनके बेटे का नाम शेख मोहम्मद था, जिनसे हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही मुरीद हुए, जिन्होंने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को खिलाफत दी। और फिर हजरत शेख मोहम्मद ने अपनी बहन हजरत शेख आरिफ की छोटी बेटी के साथ हजरत सरकार शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जिन्हें कुतुब आलम कहा जाता है, गंगोह शरीफ में जिनका मज़ार है, उनके साथ शादी कर दिया। अव्वलन तो आप इनकार करते रहे, मगर जब ज्यादा इसरार बढ़ा तो आपने मंजूरी दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जरिए से उनकी कई औलादें हुई। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही ही की वो जात है कि कई 100 साल तक हजरत शेख साबिर कलियरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार का किसी को पता नहीं था। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जलाल इस कदर रहता था कि 20 कोस तक कोई अगर आता तो जल के खाकिस्तर हो जाता। सरकार शेखुल आलम के मज़ार पर एक दिन शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने हाजिरी दी और अर्ज किया, हुजूर मेरा जी चाहता है अपने परदादा पीर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के मज़ार पर हाजिरी दूं। सरकार शेखुल आलम ने उन्हें बशारत दी, तुम जाओ, तुम जरूर हाजिरी दे सकते हो। वो रुदौली शरीफ से चले, कलियर शरीफ पहुंचे और जैसे जैसे जलाल के झोंके आते थे हजरत साबिर पाक को याद करते थे। पीरो मुर्शिद आपके मुरीद के मुरीद के मुरीद का मुरीद आया है, आपके दरबार में हाजिरी देना चाहता है, करम फरमाए दरबार तक आने दें। तो जलाल कम होता था, फिर आगे बढ़ते थे, फिर जलाल आता था, फिर मिन्नतों समाजत करते थे, फिर कुछ दूर आगे बढ़ते थे। इस तरीके से करके मज़ार शरीफ के करीब पहुंचे, वहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था। आपने मज़ार का निशान बनाया और फिर आपने वहाँ हजरत कई 100 साल गुजर जाने के बाद हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के मज़ार का निशान बनाया। आज यही वजह है कि सिलसिले साबरिया चिश्तिया के जितने लोग हैं वो हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही का सबसे ज्यादा एहसान मानते हैं, इसलिए कि सदियों तक हजरत साबिर पाक के मज़ार का किसी को पता नहीं था। फैज़ लेना तो बहुत दूर की बात है, जलाल की वजह से वहाँ कोई जा नहीं सकता था, मगर ये हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही है जिनकी वजह से मज़ार का निशान मालूम हुआ है और वहाँ जाके लोग हाजिरी दिया करते हैं। अब्र रहमत उनके मरकज पर गोहरबारी करे, हर्ष तक शान करीमी नाज बाजारी करे। जी तो ये चाहता था कि हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही की कुछ बातें आपको बताऊं, सरकार शेखुल आलम की कुछ बातें आपको बताऊं, मगर वक्त नहीं है। ये शेखुल आलम है, ये अल्लाह वाले दुनिया से कोई रब्त नहीं रखते थे। तारीख बताती है कि एक मरतबा सुल्तान इब्राहिम हजरत शेख शाह अब्दुल हजरत मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौली के पास पहुंचा। उसने 2 गांव और 1000 बीघा खेत बना संवार के पेश किया, कहा हुजूर इसे आप कबूल फरमा लें। तो हजरत को जलाल आया, फरमाया तुम बादशाही से धीरे धीरे मादल्लाह उलूहियत का दावा करने लगे, रज़ाक़ी का दावा करने लगे। तुम कौन होते हो हमारे लिए रोजी का इंतजाम करने वाले? जो रब तुम्हें रोजी देता है वही मुझे रोजी देता है, वापस ले जाओ। न तुम्हारे इस गांव की मुझे जरूरत है, न तुम्हारे इस खेत की जरूरत है। तारीख में आया हुआ है कि हजरत सरकार शेखुल आलम के दामाद थे शेख दाऊद, एक रुदौली के बहुत बड़े जमींदार थे, आपकी बारगाह में आते रहते थे। एक दिन शेख दाऊद ने एक सरकार शेखुल आलम के मुरीद से कहा कि ये देखो रुदौली के मक्ता सरकार शेखुल आलम के हाजिरी देते हैं, इनसे कहो खानखाह में कई दिन फाका रहता है, चूल्हे में आग नहीं जलती है, खानखाह के खर्चे के लिए कुछ दे दें। चुनांचे उन्होंने ये कोलवा जो आपके रुदौली के पूरब तरफ और दक्षिण कोने पर गांव मौजूद है, कोलवा और 7 मौजे और 700 बीघा जमीन बना संवार कर रुदौली के जिम्मेदार ने इकट्ठा किया और फिर उसके बाद परवाना लिखकर शेख दाऊद को दिया, ले जाओ खानखाह के खर्च के लिए ये 7 गांव 700 बीघा की जमीन नजर की जाती है। वो बहुत खुश हुई है, सरकार शेखुल आलम की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर आज रुदौली के मक्ता ने बहुत मेहरबानी की है, खानखाह के खर्च के लिए कोलवा और उसके आसपास
کے 7 گاؤں اور 700 بیگھہ زمین خانقاہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سرکار شیخ العالم نے فرمایا کچھ پروانہ بھی دیا ہے، کہاں یہ لکھ کے پروانہ بھی دیا ہے۔ سرکار شیخ العالم نے اس کو ہاتھ میں لیا، کئی ٹکڑے کیے اور اپنے ایک مرید کو بلایا، فرمایا لے جاؤ ان ٹکڑوں کو خانقاہ کے باہر اتنی دور لے جا کے پھینکو کہ اس کا کوئی پرزہ میری خانقاہ میں نہ آنے پائے۔ تھکوا دیا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے قم بإذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، قم بإذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن جو لوگ قم بإذن اللہ کہہ کر راتوں دن اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے، مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، وہ تو رخصت ہو گئے ہیں۔ اب خانقاہوں میں یا تو مجاور رہ گئے ہیں یا قبر کھودنے والے رہ گئے ہیں۔ مولا تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، پھر اپنے محبوب بندوں کے فیض و برکات سے ہم اور آپ کو مستفید فرمائے۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج بہت کچھ ایمان افروز باتیں آپ کو سناؤں، مگر وقت ختم ہو رہا ہے، ٹائم بالکل آخری آ گیا ہے، اس لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کسی دن ایک اور وقت نکالیے، پھر یہاں کسی دن آئیے بیٹھیے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان خواجگان چشت اہل بہشت کی روح پرور باتیں میں آپ کو سناؤں گا۔ سرکار شیخ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تقریبات چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر سال کی طریقے سے اس سال بھی بدھ کے دن صبح 8 بجے دارالعلوم مخدومیہ میں اللہ اور رسول نے چاہا، شیخ العالم کا کرم ہوا تو لنگر شیخ العالم بنے گا اور اس پہ نیاز دلائی جائے گی۔ آپ لوگ آ کے تبرک دکھائیے گا اور 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جلوس چادر شریف دارالعلوم مخدومیہ سے نمودار ہو کر سرکار شیخ سیاح کے آستانے پر جائے گا، وہاں سے شیخ العالم کے آستانے پر پہنچے گا، وہاں نعت خوانی منقبت خوانی ہوگی، تھوڑی دیر کی تقریر ہوگی، صلاۃ السلام ہوگا، کل فاتحہ ہوگا۔ آپ کو خوشخبری میں بتا دوں آج بھی الحمدللہ کئی منقبتیں آپ نے سنی ہیں۔ دارالعلوم مخدومیہ کے ایک طالب علم میرے بھتیجے عزیزم مولوی ارشاد احمد سلمو، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے اور شروع کے جتنے منقبتیں آپ نے سنی ہیں سب میرے بھتیجے عزیزم ارشاد سلمو کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، یا پھر بعد میں جو کچھ اشعار آپ نے سنے ہیں وہ مولانا سلمان رضا فریدی کے سنے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مخدومیہ والوں کو سرکار شیخ العالم سے کتنی محبت ہے۔ ہر سال تقریباً 40-42 سال سے یہ چادر شریف کا جلوس نکلتا ہے اور ہزاروں روپے کھانے میں خرچ ہوتا ہے۔ پہلے تو شروع میں ہی اکیلے خرچ کرتا تھا، مگر کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اس سال کچھ پریشانی تھی، میں مجبور تھا کہ کیا صورت کی جائے، مگر دارالعلوم مخدومیہ کے ایک طالب علم عزیزم حافظ قربان علی سلمو نے کل میرے پاس فون کیا، جو دارالعلوم مخدومیہ کے استاد مولانا شہادت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس سال سے اس سے شیخ العالم میں لنگر شریف میں یا اور دوسرا جو خرچ آئے گا وہ آپ کسی سے چندہ نہ لیجیے گا، وہ ساری رقم میں اپنی طرف سے پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ دارالعلوم مخدومیہ کے طالب علم نے 28,000 روپے کل انہوں نے کہا اور آج ہی انہوں نے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، تو آپ سے کوئی چندہ نہیں لیا جائے گا۔ بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ بدھ کے دن صبح 8 بجے آپ دارالعلوم مخدومیہ میں تشریف لائیں، حضرت سرکار شیخ العالم کی نیاز میں شرکت کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ تبرک کھانے کے بعد جلوس چادر شریف شیخ سیاح کے ہاں جائے گا، وہاں سے سرکار شیخ العالم کے ہاں جائے گا، کل فاتحہ منقبت خوانی نعت خوانی کے بعد صلاۃ السلام دعا فاتحہ کی برکتیں لے کر وہاں سے واپس ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار شیخ العالم کے فیض و برکات سے ہم اور آپ کو مستفید فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے اور اپنے آقا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود،
کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف عدائے دی ایک طرف ہے حاسدی ایک طرف عدائے دی ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بڑھئے خود شریف ہوگا دعا ہوگی فاتحہ ہوگی اور تبرک لے کے آپ یہاں سے واپس جائیں جب بہت سے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں کون سا بیان کیا جائے کون سا چھوڑا جائے اس میں تقریر گڑبڑ ہو جاتی ہے سرکار شیخ العالم کے واقعات بھی بیان نہیں ہو پائے بہت سی مسجدوں کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں اگر رضولی شریف میں کسی اور مسجد میں کوئی صاحب پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو کسی نذرانے کو انہیں زحمت نہیں اٹھانی ہے اور ایک پروگرام کا اعلان کر دیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ایک تقریب ایک شام سرکار شیخ العالم کے نام سے ایک پروگرام اس مسجد میں ہو جائے اگر کسی مسجد میں کوئی کرنا چاہیں تو ابھی یہی اعلان کر دیں تاکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی خاصی تعداد میں ہیں اور لوگ پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہاں سرکار شیخ العالم کے حالات واقعات کرامات بیان ہو جائیں گے اور یاد رکھیے گا بدھ کو انشاءاللہ چادر شریف سے کھلے گا اس میں آپ لوگوں کو شریف ہونا ہے اب خود شریف ہوگا اگر کوئی صاحب پروگرام کرنا چاہیں تو وہ اعلان کر دیں کسی بھی مسجد میں جہاں کرنا چاہیں تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام ہو جائے ابھی 4-5 دن کا وقت باقی ہے حضری مسجد کوئی امام صاحب خالی ہیں ذمہ دار تو کھڑے ہیں کمیٹی میں اچھا کمیٹی میں آپ لوگ وہاں نہ رکھتے مسجد حضرت علی بہت اندر پڑے گی ایک مسجد تیار ہو گئی الحمدللہ اور خالی جمعہ پڑھا کے مسجد میں افتتاح کرنا ہے
سب ماربل واربل لگ کے گھسائی ہو کے سارا کام ہو کے مسجد تیار ہے. حضرت مولا علی کے نام پر نام رکھا گیا مسجد حضرت علی. وقت بورڈ سے رجسٹرڈ بھی ہو گیا ہے, کمیٹی بن گئی ہے, اور اب امام کا انتخاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو قادری مسجد میں کس دن رکھا جائے؟ دوشمبہ کو رکھ لیا جائے. ہاں پھر تو ادھر 2-3 دن تک درگاہ شریف کی تقریبات ہوتی ہیں. ہاں کہاں دوشمبہ منگل کو ہاں ہے. تو کل سنیچر ہے, پرسوں اتوار کو. چلیے اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ قادری مسجد میں تشریف لائیے, زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیے. وہاں تو متولی صاحب بہت سخت ہیں, زیادہ پروگرام چلنے نہیں دیتے ہیں. 2-3 نعتیں منفقتیں ہوں گی اور ایک تقریر ہوگی حضرت شیخ العالم کے فضائل و کمالات اور کرامتیں بیان ہوں گی. آپ لوگ انشاءاللہ کل بعد پرسوں اتوار کو آپ لوگ تشریف لائیں. قادری مسجد ریلوے وہ کوتوالی کے قریب اس میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سرکار شیخ العالم کی کرامات, عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی جائیں گی. کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ ٹھیک نماز عشاء کے فوراً بعد آپ لوگ نماز عشاء وہیں پڑھیں اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہاں زیادہ سے زیادہ آپ بزرگوں کے حالات سن سکیں گے. اور بدھ کو آپ آنا نہ بھولیں. صبح 8 بجے آپ فاتحہ میں دارالعلوم مخدومیہ میں شرکت فرمائیں اور پھر انشاءاللہ تعالی جلوس چادر شریف میں شرکت فرمائیں. سرکار شیخ العالم کے لنگر سے بھی آپ فیض حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون